بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے ببرکت نام سے جو دلوں کا حال بخوبی جانتا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، سب کیسے ہیں؟ تو دوست اس چینل پر نئے آئے ہیں، برائے مہربانی چینل سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے مل جائے۔ ارے لسنرز، آج میں آپ کے لیے لائی ہوں امبر ناگ ماریا سیریز کی قسط نمبر 29 موت کا جہاز کا دوسرا حصہ پیش خدمت کرنے جا رہی ہوں۔ لسنرز چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ماریا کیبن میں بے چین ہو گئی۔ کپتان اپنے کام میں لگا ہوا تھا اور چور وہاں آنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، بلکہ اب تو ماریا کو یقین سا ہونے لگا تھا اس کپتان کا چور سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اٹھ کر جانے کا سوچ ہی رہی تھی، اچانک اندر ایک بوڑھا یہودی داخل ہوا۔ یہ چور تھا مگر ماریا کو معلوم نہ تھا۔ کپتان نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا لینے آئی ہو یہاں؟ چور نے کہا، کپتان میں ٹھیک ہوں نا، مجھے کوئی پہچان تو نہیں لے گا؟ کپتان بولا، ارے کمبخت کے بچے، تمہیں کوئی نہیں پہچان سکتا، جاؤ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ ان کو چور سے ایک دم شریف بوڑھا بنا دیا ہے، اور کیا چاہتے ہو؟ بھاگ جا یہاں سے، مجھے پریشان نہ کر۔ اب چور نے جھک کر سلام کیا اور کیبن سے باہر نکل گیا۔ ماریا کو پتہ چل گیا تھا کہ یہی شخص چور ہے اور کپتان سے ملا ہوا ہے جس نے چور کا حلیہ بدل دیا تھا، اور وہ جوان سے بوڑھا یہودی سوداگر بن گیا ہے۔ ماریا چپکے سے اٹھی اور کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ کپتان نے اپنے آپ دروازہ کھولتے دیکھا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہی دیر دروازے کو تکتا رہ گیا، سر کو جھٹک کر کام میں لگ گیا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، کم بخت کبھی کبھی دماغ بھی چکر کھا جاتا ہے۔ ماریا نے عرصے پر آ کر بوڑھے سوداگر کو تلاش کرنا شروع کر دیا، مگر وہ ایسا گم ہوا کہ کہیں نظر ہی نہیں آتا تھا۔ وہ سیدھی اپنے کیبن میں امبر اور ناگ کے پاس پہنچی اور انہیں ساری داستان سنا دی۔ وہ تینوں بوڑھے سوداگر کو تلاش کرنے لگے۔ قسمت کی خوبی دیکھی کہ بوڑھا سوداگر خود ہی امبر کے کیبن میں آ گیا، صرف یہ معلوم کرنے کے لیے چور کی تلاش کے سلسلے میں امبر اور ناگ کیا کر رہے ہیں۔ ناگ اور امبر نے بوڑھے سوداگر کو اندر آتے دیکھا تو سمجھ گئے ہو نہ ہو یہی شاید چور ہے جس کے بارے میں ماریا کہہ رہی تھی۔ سوداگر نے کہا، میرے بچوں میں تمہارے ساتھ والی کیبن میں رہتا ہوں، سوچا تم سے مل لوں، سفر اچھا کٹے گا۔ وہ کیا حال ہے؟ تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ جاپان، امبر نے کہا۔ بوڑھا کہنے لگا، خوب میرے بچوں، میں بھی جاپان جا رہا ہوں، موسم خوشگوار ہے، ہم 1 مہینے کے بعد جاپان پہنچ جائیں گے۔ میں ماریا بھی اندر آ گئی۔ اس نے بوڑھے سوداگر کو دیکھا تو امبر کے کان میں اور ناگ کے کان میں کہا، یہی وہ چور ہے۔ امبر اور ناگ نے غور سے بوڑھے سوداگر کے چہرے کو دیکھا تو صاف معلوم ہوا کہ رنگ و روغن سے چہرے پر جڑیاں ڈالی ہوئی ہیں۔ امبر نے اور تو کچھ نہ کیا، جلدی سے اٹھ کر اپنے کیبن کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ چور نے پلٹ کر پیچھے دیکھا اور بولا، ہی میرے بچے، تم نے دروازہ بند کر دیا، اچھا کیا، باہر سے ہوا آ رہی تھی، میں بوڑھا ہوں، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے۔ امبر نے بوڑھے سوداگر کے کندھے پر ہاتھ رکھا، میں نے دروازہ اس لیے بند کیا ہے کہ تمہاری چیخوں کی آواز باہر کوئی نہ سن سکے۔ چور نے چونک کر دیکھا، مطلب؟ امبر نے زور سے چور کے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، مطلب یہ ٹھیک ٹھاک ابھی بتا دو کہ تم نے ہمارا مال چوری کر کے کہاں چھپایا ہے، نہ تمہاری کے کس کر رات کو سمندر میں پھینک دیں گے اور کسی کو تمہارے انجام کی نوکان خبر تک نہیں ہوگی۔ بوڑھے نے کہا، مال؟ کون سا مال بیٹے؟ کس مال کی بات کر رہے ہو؟ ناگ نے چور کی گردن میں رسی ڈال دی اور اسے مروڑتے ہوئے بولا، ابھی بتاتا ہوں کون سا مال۔ ناگ نے رسی کو بل دیے تو چور نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں، مال میں نے جہاز میں ایک جگہ چھپا رکھا ہے، اگر تم لوگ اجازت دو میں ابھی جا کر لے آتا ہوں۔ امبر نے ہنس کر کہا، احمد چور، تم ہمیں اتنا اناڑی نہ سمجھو، ہمیں معلوم ہے کہ اس جہاز کا کپتان بھی تم سے ملا ہوا ہے، تم نے ہماری اشرفیاں کپتان کے پاس رکھی ہوئی ہیں اور اسی نے ہمارا حلیہ تبدیل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امبر نے چور کے سر پر ہاتھ مار کر اس کے سفید بال نوچ لیے، جیسے چور کے کالے بال نکل آئے۔ چور کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی جھریاں بھی مٹا دی۔ چور نے ہاتھ پاؤں جوڑنے شروع کر دیے، کا سارا بید کھل گیا تھا، سارا راز کھل گیا تھا۔ اس نے کہا، مجھے معاف کر دو، مجھ پر بازی لے کے پھر مجھے معلوم ہوتا کہ تم بہت ذہین اور ہوشیار لوگ ہو، میں کبھی تمہاری شفیوں پر ہاتھ نہ ڈالتا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ابھی کپتان سے جا کر تمہارے سارے کا سارا مال لے آتا ہوں، مگر ہاں، شفیوں میں سے کچھ حصہ کپتان نے لے لیا ہے، ہو سکتا ہے وہ مجھے اپنا حصہ واپس نہ کرے۔ ناگ بولا، تم مجھے لے کر کپتان کے پاس چلو، میں سارے کا سارا حصہ اس
سے لے لوں گا۔ چور نے کہا نہیں بھائی، ایسا کرنے سے کپتان ناراض ہو جائے گا۔ جوہر نے کہا تم فکر نہ کرو، تم اکیلے ہی جاؤ اور اس سے حصہ واپس لینے کی کوشش کرو، اگر وہ نہ مانا تو پھر دیکھا جائے گا۔ بہت بہتر۔ چور باہر نکلا تو امبر نے ماریا سے کہا ماریا چور کے ساتھ جاؤ اور کپتان سے اشرفیاں لینے کی کوشش کرو، بھی جاتی ہوں۔ ماریا نے چور کا تعاقب شروع کر دیا۔ کپتان اس وقت کیبن سے باہر عرصے پر ایک طرف کھڑا دور سمندر کی طرف تک رہا تھا اور اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے غور سے چور کی طرف دیکھا اور چونک کر کہا ارے کیا ہوا، تمہارا حلیہ کس نے بگاڑ دیا؟ اور واقعی ایماندار تھا۔ اس نے کہا خان صاحب میں رقم اصل مالک کو واپس کر رہا ہوں اور آئندہ سے توبہ کر رہا ہوں کہ پھر کبھی چوری نہیں کروں گا، اس لیے مہربانی کر کے مجھے وہ اشرفیاں بھی لوٹا دے جو میں نے آپ کو دی تھی، کیونکہ جب میں رقم نہیں لے رہا تو آپ اپنا حصہ بھی وصول نہیں کر سکتے۔ کپتان نے ڈانٹ کر کہا او چور کے بچے، بھاگ جا یہاں سے، تم نے میرے پاس کوئی رقم نہیں رکھی، یہ اشرفیاں جمع نہیں کروائیں، میں نہیں جانتا تم کون ہو، بھاگ جا یہاں سے، نہیں تو ابھی تمہیں اپنے آدمیوں سے کہہ کر سمندر میں پھینکوا دوں گا۔ چور کے تو ہوش اڑ گئے۔ کپتان اس وقت جہاز کا مالک تھا، وہ جو چاہے کر سکتا تھا، اپنے نوکروں کو حکم دیتا تو وہ سچ مچ چور کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیتے۔ چور نے کپتان کی بڑی منت سماجت کی، مگر وہ بلا ہاتھ میں آئی ہوئی رقم واپس کرنے والا تھا۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ چور کے منہ پر مارا، چور کے منہ سے خون کی لکیر نکلنے لگی۔ کمینے خبردار جو پھر کبھی ادھر کا رخ کیا، سمجھے؟ اور بیچارہ اپنے منہ سے خون پوچھتا ہوا واپس امبر کے پاس آ گیا اور سارا قصہ سنا ڈالا۔ امبر نے کہا میرے پاس ہی ٹھہرو، کپتان اپنے آپ ساری رقم لے کر یہاں آ جائے گا۔ چور نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی، بربلا تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ادھر ماریا نے جب دیکھا کہ کپتان نے چور کو مار مار کر بھگا دیا ہے اور سارے مال کو ہضم کرنے کی فکر میں ہے، اس نے کپتان کو مزہ چکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ ماریا نے وہاں تو کپتان کو کچھ نہیں کہا بلکہ سیدھے کپتان کے کیبن میں آ گئی۔ کیبن میں آ کر اس نے کپتان کے سامان کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ کپتان بھی کیبن کے اندر آ گیا۔ ماریا رک گئی، کپتان ہنس رہا تھا۔ اس نے کیبن کو اندر سے بند کیا اور صندوق کے نیچے سے شفیوں کا تھیلا نکال کر اسے بڑے مزے سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے اپنی شفیاں بھی نکال کر اس تھیلے میں ملا دی اور کا لگا کر ہنس پڑا۔ مینا مجھ سے شفیاں واپس لینے آیا تھا، اسے پتہ نہیں تھا کہ میں تو چوروں کا بھی مال کھا جایا کرتا ہوں۔ پھر اس نے شفیوں سے بھرا ہوا تھیلا اٹھا کر صندوق میں بند کر دیا۔ اتفاق سے ماریا پیچھے کو ہٹی تو اس کے پاؤں سے لگ کر تپائی الٹ گئی، اس پر رکھا ہوا گلاس گر کر ٹوٹ گیا۔ کپتان نے پلٹ کر تپائی کی طرف دیکھا، وہ بڑا حیران ہوا بھائی اپنے آپ کیسے الٹ گئی۔ اس وقت جہاز بالکل نہیں ڈول رہا تھا، سمندر بڑا پرسکون تھا اور بحری جہاز بڑی ہموار رفتار کے ساتھ جا رہا تھا۔ وہی کھڑے کا کھڑے رہ گیا، پھر آگے بڑھا اور جھک کر تپائی کو دیکھنے لگا۔ اس وقت ماریا اس کے بالکل قریب کھڑی تھی۔ ماریا نے پوری قوت سے ایک زوردار تھپڑ کپتان کی گردن پر دے مارا۔ کپتان گرتے گرتے بچا، وہ ڈر کر پیچھے ہٹ گیا۔ ماریا نے کہا سن اے بے ایمان انسان، تو نے ایک چور کو دھوکہ دیا ہے، چوروں کا سردار ہے، تو چوروں سے چوری کرواتا ہے اور پھر ان میں سے اپنا حصہ لیتا ہے، تو چوروں سے بھی بدتر ہے۔ میں تجھے معاف نہیں کروں گی، میں اس عورت کی روح ہوں جس کے خاوند کی ساری رقم تم نے چوری کر لی تھی۔ میرا خاوند غم سے مر گیا، میں نے سمندر میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی، اب میں تم سے اپنا انتقام لینے آئی ہوں اور یاد رکھ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ کپتان تو تھر تھر کانپنے لگا، اس کے سامنے ایک روح کھڑی تھی، وہ اس کی آواز سن رہا تھا مگر اسے دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اس نے کہا اے روح مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دے، میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی چوروں کی سرپرستی نہیں کروں گا۔ روح نے کہا تمہاری سزا یہ ہے کہ تجھے ان ساری شفیوں سے محروم کر دیا جائے اور یہ اس شخص کو دے دی جائے جن کی اصل ملکیت ہے۔ وہ لوگ بھی اسی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، لیکن ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر تم نے دوبارہ ان اشرفیوں کو چرانے کی کوشش کی تو میں اسی وقت یہاں آ کر تمہاری گردن مروڑ دوں گی اور تمہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دوں گی۔ کپتان نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے منظور ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی حرکت کبھی نہیں کروں گا، میں ویسے ہی کروں گا جیسے تمہارا حکم ہوگا، میں توبہ کرتا ہوں، اپنے سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ ماریا نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں معاف کرتی ہوں، چلو صندوق کھولو، اس میں سے شفیاں نکال کر جن کی ہے ان کو واپس کر دو۔ بہت بہتر۔ کپتان نے ایک نوکر کی طرح ماریا کا حکم مانتے ہوئے صندوق کھول دیا۔ ماریا نے شفیوں سے بھرا ہوا تھیلا اٹھا کر اپنے کندھے پر ڈال دیا۔ کپتان نے دیکھا کہ تھیلا ایک دم سے غائب ہو گیا ہے۔ تھیلا لے کر کیبن سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی کپتان نے حیرانی سے خالی صندوق کو دیکھ کر اپنا سر پیٹ رہ گیا، ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں لٹ گیا، اب کیا کروں، ساری دولت برباد ہو کر رہ گئی۔ وہ پلنگ پر گر پڑا اور دولت کے لٹ جانے پر افسوس کرنے لگا۔ ماریا شفیوں کا تھیلا لے کر امبر اور ناگ کے پاس پہنچ گئی اور وہاں سے جا چکا تھا۔ ماریا نے شفیاں امبر کے سامنے ڈال دی۔ لو بھائی امبر، ماریا بہن نے ہمارا نقصان پورا کر دیا، ہماری شفیاں واپس لے آئی۔ ماریا نے کہا کم بخت کپتان کو میں نے معاف کر دیا، نہیں تو میں جی چاہ رہا تھا کہ اس کا خاتمہ کر دوں، مگر
مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اچھا کیا ماریا بہن، ہمارا مال ہمیں واپس مل گیا، اب اس کے ساتھ ہماری کیا دشمنی؟ اسے امید ہے کہ آئندہ وہ ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ ماریا بولی، اسے ایسا مزہ چکھایا ہے کہ آئندہ اس کی نسلیں بھی چوری نہیں کریں گی۔ اتنی دولت سے ایک دم محروم ہو جانا ایک ایسا صدمہ ہے جسے وہ کنجوس مکی چوس کپتان کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ امبر نے کہا، سوال یہ ہے کہ اس چور کے ساتھ اب کیا سلوک کیا جائے؟ اسے معاف کر دیا جائے؟ اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ آئندہ چوری نہیں کرے گا؟ ناگ نے کہا، بھائی، اس نے مجھے یقین دلایا ہے کہ اب وہ زندگی بھر کسی مسافر کا مال نہیں چرائے گا۔ ماریا نے کہا، تو پھر تمہارے خیال میں اسے معاف کر کے اس کی بات پر بھروسہ کر لینا چاہیے؟ میرا تو خیال ہے کہ ہمیں اس کی بات پر اعتبار کر لینا چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے وہ اب ہمارا مال چوری نہیں کرے گا، کسی دوسرے کا مال چرائے گا تو اپنی سزا پا لے گا۔ پر ہمارا خوف بیٹھ گیا ہے، وہ سمجھنے لگا ہے کہ ہم بہت بڑی خفیہ طاقت کے مالک ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی فتح ہے، اور اب وہ کبھی چوری جیسی گھٹیا حرکت نہیں کرے گا۔ انہوں نے چور کو معاف کر کے اس کا خیال دل سے نکال دیا۔ اور پھر ایک روز سمندر میں طوفان آ گیا۔ اس دن رات کو ہی آسمان پر بادل جمع ہونے شروع ہو گئے تھے۔ پہلے تو بہت حبس ہو گیا، ہوا ایک دم بند ہو گئی۔ کپتان نے حکم دیا کہ فالتو بادبان بھی کھول دیے جائیں تاکہ تھوڑی بہت جو ہوا چل رہی ہے اس سے جہاز کو کچھ تو آگے چلنے میں مدد ملے۔ فالتو بادبان بھی کھول دیے گئے، مگر ہوا چل ہی نہیں رہی تھی۔ جہاز بیچ سمندر میں رک گیا تھا۔ کپتان اور جہازی اوپر والے عرصے پر آگے اور ادھر ادھر مسافروں کے ساتھ آرام کرنے لگے لیٹ کر۔ سمندر میں جب ہوا بند ہو جاتی تو بادبانی جہاز کھڑے ہو جاتے، کہ ان کے بادبانوں میں ہوا نہیں بڑھتی اور وہ آگے نہیں چل سکتے تھے۔ کپتان ایک تجربہ کار ملاح تھا، اسے معلوم تھا کہ یہ جو ہوا بند ہوئی ہے اور آسمان پر بادل جمنا شروع ہو گئے ہیں تو یہ ضرور کوئی طوفان آنے والا ہے۔ اس نے حکم دے دیا، سارے ملازم چوکس ہو جائیں، سامان پر ترپالیں ڈال دی جائیں اور طوفان سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہا جائے۔ رات کے پچھلے پہر ہوا چلنا شروع ہوگی، ہوا میں ٹھنڈک بھی تھی اور نمی کی بو بھی آ رہی تھی۔ اس بات کا بالکل صاف اشارہ تھا کہ طوفان آ رہا ہے۔ کپتان اور جہاز کے ملازموں کے لیے سمندری طوفان کوئی نئی بات نہیں تھی، وہ سمندر میں سفر کرتے رہتے تھے اور طوفان آتا ہی رہا کرتے تھے۔ انہوں نے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے بعض ضروری انتظامات کر لیے، آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے یہی خیال کیا ہوا تھا کہ بارش آئے گی، تیز تیز ہوا چلے گی، جہاز خوب لہروں پر ڈولے گا اور پھر طوفان گزر جائے گا۔ انہیں بالکل معلوم نہیں تھا کہ ایک خوفناک طوفان آ رہا ہے۔ کپتان مزے سے اپنے کیبن میں جا کر سو گیا۔ امبر اور ناگ بھی سو رہے تھے، ماریا بھی سو رہی تھی، سر مسافر سو رہے تھے۔ جہاز کے جو ملازم جاگ رہے تھے وہ ادھر ادھر کام کر رہے تھے۔ بورچی خانے میں مسافروں اور جہازوں کے عملے کے لیے صبح کا ناشتہ تیار ہو رہا تھا۔ جہاز لہروں پر چلا جا رہا تھا، ہوا تیز تیز چل رہی تھی اور جہاز معمولی انداز میں لہروں پر ڈولنا شروع ہو گیا۔ پھر آسمان پر بجلی چمکنا شروع ہو گئی، بادل گرجنے لگے، ساتھ ہی بارش شروع ہو گئی اور ہوا بھی تیز ہو گئی۔ ہوا نے بڑھتے بڑھتے آندھی کی شکل اختیار کر لی اور سمندر میں طوفان سا آ گیا۔ بڑی بڑی لہریں ٹوٹ کر جہاز سے ٹکرانا شروع ہو گئی۔ جہاز ادھر سے ادھر ڈولنے لگا، بادبانوں میں ہوا اتنی بڑھ گئی کہ ان کے پھٹنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ جہاز ہوا کی رفتار کے ساتھ ساتھ چلنے لگا، بارش بھی موسلادھار ہونے لگی، بادل زور زور سے گرجنے لگے، بجلی ایک بار زور سے کڑکی تو ایسے لگا جہاز پر گر پڑی ہے۔ مسافر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، کپتان بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جہاز کے ملازم ادھر سے ادھر بھاگنے لگے۔ کپتان نے جب دیکھا کہ سمندر میں زبردست طوفان آ گیا ہے تو وہ ترپال کا کوٹ پہن کر جہاز کے عرصے کے اوپر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ جہاز بہت بڑے طوفان میں گرا ہوا ہے، سمندر کی لہریں پہاڑ کی طرح اٹھ رہی ہیں، بار بار جہاز سے ٹکرا رہی تھی۔ اس نے فوراً حکم دیا بادبانوں کو لپیٹ دیا جائے۔ جہاز کے ملازم فوراً لکڑی کے بڑے بڑے مستولوں چڑھ کر بادبانوں کو لپیٹنے لگے۔ مستول بھی جہاز کے ساتھ ہی بری طرح ڈول رہے تھے۔ اچانک چیخ بلند ہوئی اور ایک ملاح اوپر والے ستون سے گر کر دھڑام سے عرصے پر آن گرا، گرتے ہی مر گیا۔ ہر طرف ایک شور مچ گیا۔ کپتان نے اسے فوراً اٹھوا کر سمندر میں کھوا دیا اور کہا بادبانوں کو لپیٹ دیا جائے، جسے مرنا تھا وہ مر گیا۔ ملاح اس قسم کی موتوں کے عادی تھے۔ اپنے ایک ساتھی کی لاش کو طوفانی سمندر کے حوالے کرنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں لگ گئے۔ طوفان تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا، بلکہ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گیا تھا۔ دن چڑھ آیا تھا مگر آسمان کو سیاہ بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ بارش اسی طرح موسلادھار ہو رہی تھی۔ سمندری لہریں پہاڑوں کی طرح اٹھ اٹھ کر جہاز کے پیندے کو اچھال
रही थी। जहाज एक खिलौने की तरह बेरहम समुद्री लहरों के ऊपर उछल रहा था। तूफान की शिद्दत तेज हो गई। बहुत बड़ी लहर आई, उसने पूरी ताकत से जहाज को टक्कर मारी। जहाज एक तरफ को झुक गया, मुसाफिरों की चीखें निकल गई। कप्तान गिर पड़ा, उसका सर सामने वाले पोल से टकराया और खून बहने लगा। अम्बर और नाग अभी तक अपने कैबिन में बैठे थे। वो भी तूफान की वजह से परेशान थे, मगर इतने नहीं जितना कि दूसरे मुसाफिर परेशान थे। बता मारिया घबरा रही थी। इसने अम्बर से कहा, भाई अम्बर, तूफान तो खतरनाक शक्ल इख्तियार कर रहा है। अगर यही हार रहा तो ये जहाज मुझे बचकर साहिल तक पहुंचता नजर नहीं आता। अम्बर बोला, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। नाग ने कहा, अगर ऐसी वैसी बात होगी तो हमें अभी से किसी कश्ती को आड़ में रखना चाहिए, ताकि सूरत हाल खराब हो तो फौरन कश्ती में सवार होकर समंदर में उतर जाएं। मारिया ने डरते हुए कहा, मगर क्या इतने बड़े तूफान में हमारी कश्ती बचकर साहिल तक पहुंच सकेगी? साहिल भी तो खुदा जाने यहाँ से कितनी दूर है। अम्बर बोला, मैं जिंदगी में पहली बार इन समंदरों में सफर कर रहा हूँ। कोई खबर नहीं हम कहाँ हैं और किस जगह पर है। मेरे ख्याल में तान से जाकर मालूम करना चाहिए, इसे सब कुछ मालूम होगा। मारिया ने कहा, मैं अभी अभी कप्तान के कैबिन से आ रही हूँ। वो खुद जख्मी हो गया है, उसे खुद नहीं मालूम कि इस जहाज का क्या बनेगा। अम्बर ने कहा, मगर इसे ये तो मालूम होगा कि हम इस वक्त कहाँ हैं और यहाँ से करीबी साहिल कितनी दूर है। नाग बोला, लेकिन इससे क्या होगा अम्बर भाई? अगर तूफान ने इस जहाज को गर्क कर दिया तो हमें अपने आप को कश्ती के रहमो करम पर छोड़ देना होगा। हमें अगर मालूम भी हो कि साहिल किस तरफ है, फिर भी हम बेबस होंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। अम्बर ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है नाग, मगर फिर भी मैं कुछ न कुछ जमीन के बारे में अंदाजा तो हो जाएगा। तो क्या मैं कप्तान से जाकर बात करूं? नाग ने कहा। अम्बर बोला, हाँ तुम्हें इजाजत है। अगर तुम इस तूफान में कप्तान से बात कर सकते हो तो तुम्हें जाने की इजाजत है। नाग उस बारिश और तूफान में ही कप्तान के पास अर्शे पर पहुँच गया। कप्तान एक चट्टान की तरह अर्शे पर खड़ा था। नाग ने जाते ही काम किया और पूछा, कप्तान साहब, क्या हम इस तूफानी मुश्किल से बाहर निकल सकेंगे? कप्तान ने चीख कर कहा, मैं कुछ नहीं कह सकता। नौजवान, जाकर अपने कैबिन में बैठो और देवताओं के आगे दुआ करो कि वो हमें इस तूफान से निजात दिलाए। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा खौफनाक तूफान कभी नहीं देखा। नाग ने वापस आकर अम्बर और मारिया को सारे हालात बता दिए। इसने ये भी बताया कि कप्तान खुद जख्मी हो गया और खुद परेशान भी है। उसने ऐसा भयानक तूफान अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा। इस वक्त एक ऐसी खौफनाक लहर समंदर में उठी कि उसने जहाज के बाएं पहलू में टक्कर मारकर इसे दाईं तरफ को झुका दिया। इस तरफ जहाज के झुकते ही वहाँ एक कोहराम मच गया। मुसाफिर एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हर तरफ एक अफरा तफरी मच गई। कप्तान ने चलाकर कहा, कश्तियाँ समंदर में उतार दी जाएं। मल्लाहों ने कश्तियाँ समंदर में उतारना शुरू कर दी। मुसाफिर कश्तियों में छलांगे लगाने लगे। एक चीखो पुकार का समा था। कोई किसी को नहीं पूछता था, किसी की नहीं सुनता था। देखते ही देखते सारी कश्तियाँ मुसाफिरों से भर गई। कप्तान के हुक्म से कश्तियाँ समंदर में उतार दी गई। अम्बर और नाग और मारिया भी जहाज के ऊपर ही खड़े थे। जहाज पर अब सवाए कप्तान के और कोई भी नहीं था। कप्तान ने अम्बर और नाग की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग क्या सोच रहे हो? फौरन जहाज छोड़ दो। मगर अम्बर और नाग जहाज को कहाँ छोड़ते। कश्तियों में इस कदर मुसाफिर सवार हो गए थे कि वहाँ तिल धरने की जगह भी नहीं थी। कप्तान ने भी कश्ती में छलांग लगा दी। अब जहाज पर सवाए मारिया, अम्बर और नाग के और कोई भी नहीं था। मुसाफिरों से भरी हुई कश्ती तूफानी लहरों पर बहती हुई दूर निकल गई। मारिया कांपते हुए बोली, क्या होगा? जहाज डूब गया तो मैं और नाग तो किसी सूरत नहीं बच सकेंगे। अम्बर ने कहा, फिक्र न करो मारिया बहन, खुदा से दुआ करो, वो कोई न कोई सबब जरूर बना देगा। जहाज एक तरफ को झुका झुका बड़ी तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था। बड़ी बड़ी लहरें बार बार इससे टकरा कर आ रही थी। एक तरफ को जहाज के होने की वजह से अम्बर और नाग वगैरह परेशान थे, तो इस पर ठीक तरह से खड़े भी नहीं हो सकते। उन्होंने जंगले को पकड़ रखा था और इसके साथ लग कर लेटे हुए थे। समंदर में जबरदस्त तूफान था। मुसाफिरों से भरी हुई कश्तियां अब नजरों से ओझल हो चुकी थी। इतने बड़े समंदर में सिवाय इन तीनों बहन भाइयों के और कोई नहीं था। इन्हें सिर्फ एक ही डर था कि अगर कोई बड़ी लहर दाईं तरफ से दोबारा आकर जहाज से टकराई तो वो उल्ट जाएगा और उनके लिए एक मुसीबत पैदा हो जाएगी। जहाज डूब जाएगा और उनके पास कोई लकड़ी का तख्ता भी नहीं था जिस पर बैठकर वो अपनी जान बचा सके। करना क्या, खुदा का क्या हुआ कि समंदर की तूफानी लहर बाईं तरफ से उठने की बजाय उस तरफ से उठी जिधर को जहाज झुका हुआ था। खाड़ जैसी लहर ने नीचे से जहाज के साथ टक्कर मारी। टक्कर इस जोर की थी कि जहाज उछलकर सीधा हो गया। अम्बर और नाग इसके साथ ही अर्शे पर गिर पड़े। करीब इन्हें मारिया के गिरने की आवाज आई। नाग ने कहा, मारिया तुम खैरियत से हो ना? मारिया ने चीख कर कहा, हाँ खुदा का शुक्र है, इस लहर ने जहाज को डूबने से बचा लिया। हवाओं और तूफानों का शोर इस कदर ज्यादा था कि वहाँ कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी। जहाज के सीधे होते ही अम्बर ने कहा, जल्दी से कैबिन में चलो। वो तीनों अर्शे से भाग कर अपने कैबिन में आ गए। सारा जहाज खाली पड़ा था। वो जिस कैबिन
कैबिन में चाहे जा सकते थे, मगर वो अपने कैबिन में आ गए। अंदर आकर उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। हर तूफान इसी तरह का था। लहरों के ऊपर जहाज इसी तरह दौड़ रहा था। नाग ने कहा, एक आफत से तो बच गए, अब खुदा करे कि ये तूफान थम जाए, जाकर सोचेंगे कि अब क्या करना है। खुदा ने चाहा तो तूफान भी थम जाएगा, लेकिन तूफान सारा दिन और सारी रात जारी रहा। दूसरे रोज जाकर कहीं हवा का जोर कम हुआ और तूफान का जोर टूट गया। दोपहर के वक्त बादल छट गए, हवा मामूल पर आ गई और धूप समंदर पर चमकने लगी। समंदर भी पुरसकून हो गया। अब उसकी लहरों में वो जोर और दम हम नहीं बकता था। जहाज बड़े सुकून के साथ एक बार फिर समंदर में चलने लगा, लेकिन अब ये मालूम नहीं था कि वो किस तरफ को जा रहा है। जहाज के कुछ बादबान हवा के जोर के साथ एक नपी तुली रफ्तार के साथ बढ़ते जा रहे थे। अंबर और नाग वगैरह अपने कैबिन से बाहर अर्शे पर निकल आए। सफेद नरम गरम धूप में आकर इन्हें बेहद सुकून नसीब हुआ। वो देर तक अर्शे पर बैठे धूप में अपने बदन को सुकून पहुँचाते रहे। फिर अंबर ने ये सवाल किया कि हम किधर को जा रहे हैं। जहाज गुमनाम मंजिल की तरफ बाहर चला जा रहा था। इसकी कोई मंजिल न थी, कोई रास्ता न था। वो भयानक तूफान के बाद उसी समंदर में भटक रहा था। मारिया का ख्याल था कि अगर वो कप्तान के कैबिन में जाएं, वहाँ नक्शों की मदद से ये मालूम कर सकते हैं ये जहाज किन सिमत जा रहा है। नाग ने कहा कि हम में से कोई नक्शा नहीं पढ़ सकता, और फिर ये बात ठीक थी। जहाजी नक्शे बड़े पेचीदा होते हैं, इनकी सिमत, डिग्रियां, जावियों को पढ़ना एक आम आदमी के बस का रोग नहीं। मारिया ने कहा, फिर भी हमें कैबिन में जाकर जरूर देखना चाहिए। तीनों अर्शे पर उठकर कप्तान के कैबिन में आ गई। जहाज के एक तरफ को झुक कर फिर सीधे होने की वजह से वहाँ बहुत सी चीजें टूट गई थी। फिर भी बहुत कुछ बाकी था। मेज पर नक्शे मेहू के साथ गड़े हुए थे। इसी तरह से वो उन नक्शों पर झुक गए, मगर वही बात हुई, उन्हें बिल्कुल मालूम न हो सका कि वहाँ क्या लिखा है और क्या निशान लगे हैं। नक्शे में जगह जगह जजीरे से बने हुए थे, मगर पता नहीं था कि ये जजीरे कहाँ हैं। बनने का ये नक्शे हमारे लिए बेकार हैं। हम एक ऐसे जहाज पर सवार हैं जिसकी कोई मंजिल नहीं। हो सकता है ये किसी खास सिमत को सफर कर रहा हो, और ये भी हो सकता है कि 10-15 मील के दायरे की अंदर ही अंदर ये एक ही जगह पर चक्कर लगा रहा हो। ऐसी सूरत में ये सारी उम्र इसी जगह चक्कर लगाता रहेगा और हम यहाँ से कभी बाहर न निकल सकेंगे। मारिया कहने लगी, ये तो बड़ी ही भयानक बात होगी। इसका मतलब ये होगा कि हमें सारी उम्र इसी जहाज में गुजारनी पड़ेगी। ये जहाज हमारी कब्र बनेगा। अंबर ने कहा, मगर ऐसा नहीं होगा। हम यकीनन कोशिश करेंगे कि जहाज को किसी हाथ सिमत पर डाल दिया जाए। नाग ने पूछा, भाई ये कैसे हो सकता है? इसके लिए हमें कुछ रोज इसी तरह सफर करना होगा। समंदर का पानी हमें बता देगा कि हम एक ही जगह पर दायरे की शक्ल में चक्कर लगा रहे हैं या आगे निकल रहे हैं। नाग ने कहा, सबसे पहले तो हमें बोर्ची खाने में चलकर ये मालूम करना चाहिए कि पानी और खुराक का जहीरा कितने दिनों का है, ताकि हम भूख और प्यास से तो न मर जाएं। वो जहाज के बोर्ची खाने में आ गए। यहाँ भी अक्सर खुराक के मर्तबान टूटे पड़े थे। खाने पीने के फल और सब्जियां फर्श पर बिखरी हुई थी। शरबत के मटके टूट चुके थे और शरबत बहकर जाया हो गया था। सिर्फ पानी का एक मटका भरा हुआ बाकी बचा था, तो इनके अंदाजे के मुताबिक सिर्फ 15-20 दिनों के लिए काफी था। अंबर ने कहा, आपको तो मालूम ही है कि मैं खाने पीने के बगैर भी जिंदा रह सकता हूँ। नाग भी किसी हद तक गुजारा कर सकता है। बाकी मारिया बहन के लिए यहाँ इतनी खुराक और पानी मौजूद है कि ये 2 महीने तक इस पर गुजारा कर सकती है। मारिया ने कहा, वो तो ठीक है अंबर भाई, लेकिन मैं कब्र में जिंदा नहीं रहना चाहती। वो तो हम भी नहीं चाहते। हमारी कोशिश तो यही है कि जिस तरह भी हो और जितनी जल्दी मुमकिन हो इस जहाज से निजात हासिल की जाए, ताकि हम खुशकी पर अपना सफर जारी रख सके। बहरहाल हम इस जहाज पर सवार हैं और कोशिश के बावजूद हम इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इसी तरह बातें करते और जहाज की सैर करते करते शाम होगी। सारे जहाज पर मुसाफिरों की चीजें बिखरी हुई थी। मालूम होता था कि यहाँ कोई बगावत हो गई थी, कोई इनकलाब आ गया था। लोग अफरा तफरी में सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ से इधर को सिंह समाई उधर को भाग गए। जब वो अर्शे पर फिरते फिरते थक गए तो अपने अपने कैबिन में आकर लेट गए। वो बहुत थके हुए थे, उन्हें जल्द ही नींद आ गई। सारी रात सोते रहे और सारी रात जहाज आगे समंदर में बढ़ता रहा। की आँख खुली तो दिन निकल आया। वो कैबिन से निकलकर अर्शे पर आ गए। समंदर का नीला पानी पुरसुकून था। चारों तरफ खुशगवार धूप फैली हुई थी। मौसम बेहद खुशगवार था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। वो नीचे बोर्चिखाने में आ गए। मारिया ने आग जलाकर नाश्ता तैयार किया। उन्होंने एक तपाई पर बैठकर नाश्ता किया और बातें करने लगे। खुदा जाने अभी हमें कितने दिन और समंदर में बसर करने पड़ेंगे। अंबर ने कहा, मैंने समंदर का रंग बदला हुआ देखा है। मेरा ख्याल है कि हम एक चक्कर में घूम नहीं रहे। हमारा जहाज किसी सिमत की तरफ जरूर जा रहा है। ये मालूम नहीं कि ये किस सिमत को जा रहा है। नाग ने कहा, कहीं ये वापस चीन की तरफ तो नहीं जा रहा। अंबर हंस कर बोला, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहाज का रुख मशरक की सिमत नहीं बल्कि मगरब की सिमत है, जिधर सूरज गुरूब होता है। मारिया प्यालियों में कहवा डालती हुई बोली, ये तो बड़ी खुशी की बात है।
چل رہے ہیں تو ایک نہ ایک دن کسی جگہ پہنچ ہی جائیں گے۔ خدا کرے کوئی ملک کا ساحل ہو، کسی ویران جزیرے کا ساحل نہ ہو۔ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اگر جہاز کی سمت ہمارے اختیار میں ہو تو ہم ویران جزیروں سے بچ سکتے ہیں، مگر یہاں تو جہاز ایک بے لگام اونٹ کی طرح آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ناشتے کے بعد وہ عرصے پر دھوپ میں آ گئے اور گہرے نیلے سمندر کی پرسکون لہروں کو دیکھنے لگے۔ ہوا بڑی موقف چل رہی تھی، بادبان پھولے ہوئے تھے اور جہاز ایک خاص رفتار کے ساتھ ذرا ذرا ڈولتا آگے مغرب کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امبر کی نگاہیں دور سمندر میں لگی ہوئی تھی۔ اچانک اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی سے آ گئی۔ اس نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ کیا شے ہے؟ کہاں؟ ماریا نے پوچھا۔ وہ دیکھو، دور مجھے کوئی جہاز معلوم ہو رہا ہے۔ سب نے غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ ناگ نے کہا، یہ تو کوئی جہاز ہے، اس کے بادبان پھولے ہوئے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ انسانوں کی شکل تو دیکھیں گے۔ یہ جہاز ضرور جاپان کی طرف سے آ رہا ہے اور ملک چین کی طرف جا رہا ہے۔ ماریا بولی، اس جہاز کے کپتان سے ہم مدد حاصل کر سکتے ہیں، وہ ضرور اپنے کسی آدمی کو ہمارے ساتھ لگا دے گا۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو کم سے کم ہمارے جہاز کو ٹھیک سمت پر ڈال دے گا کہ ہم منزل پر پہنچ جائیں۔ امبر ابھی تک اس بادبانی جہاز کو غور سے دیکھ رہا تھا جو دور سمندر میں افق کے پاس ان کی طرف بڑھتا چلا آ رہا تھا۔ دوستو، ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ خدا نے ہماری سن لی ہے اور اس جہاز کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیا ہے۔ ہم اس جہاز کے کپتان سے ہر قسم کی مدد لے سکتے ہیں۔ اب ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم بہت جلد منزل پر پہنچ جائیں گے۔ ناگ نے کہا، کم سے کم اس جہاز کے آنے سے یہ ظاہر تو ہو گیا کہ ہم چکر میں نہیں گھوم رہے بلکہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اب ہمیں جہاز کے یہاں تک آنے کا انتظار کرنا چاہیے۔ امبر کو خیال آیا، لیکن ایک بات تو ہم نے سوچی ہی نہیں۔ وہ کون سی بات بھائی؟ ماریا نے پوچھا۔ اگر یہ جہاز بحری ڈاکو کا ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ بحری ڈاکو کے جہاز کا نام سن کر ماریا اور ناگ خاموش ہو گئے۔ موت سے نہیں ڈرتے تھے، لیکن اگر وہ خونخوار ڈاکو کے ہجوم میں گر جائے مارے بھی جا سکتے ہیں۔ ماریا کو تو بڑی آسانی سے قتل کیا جا سکتا ہے اور یہی حال ناگ کا تھا۔ اگر اسے قتل کر کے سمندر میں پھینک دیا جائے کچھ عرصے کے بعد سمندر میں بھی مر جائے گا اور بحری ڈاکو کے جہاز پر سوائے خون کے پیاسے ڈاکو کے اور کوئی نہیں ہوا کرتا۔ یہ لوگ بڑے ظالم اور سنگ دل ہوتے ہیں۔ ان کے لیے کسی آدمی کو قتل کر دینا ایسی ہی بات ہے جیسے ہم کسی اڑتے ہوئے مچھر کو مار دیتے ہیں۔ اگر کوئی فکر نہ بھی تھی تو امبر کو تھی، کیونکہ وہ تو مر ہی نہیں سکتا تھا۔ پھر بھی امبر کو ناگ اور ماریا کی بہت فکر تھی کہ اگر کہیں یہ لوگ بحری ڈاکو کے ہجوم میں گر گئے تو یہ بے بس ہو جائیں گے۔ ہر ناگ سام بن کر کتنے ڈاکو کو ہلاک کر سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 ڈاکو کو مار سکتا ہے۔ اس کے بعد ناگ کی موت یقینی ہے۔ ماریا نے کہا، یہ بات تو ہم نے سوچی ہی نہیں۔ ناگ نے کہا، یہ تو جہاز کے قریب آنے ہی پر پتہ چلے گا کہ یہ تجارتی جہاز ہے یا بحری ڈاکو کا جہاز۔ اور جب جہاز قریب آ گیا تو ڈاکو نے اپنے جہاز پر بحری ڈاکو کا مشہور کھوپڑی اور لکڑیوں والا جھنڈا لہرا دیا۔ یہ بحری ڈاکو کا جہاز تھا۔ کھوپڑی اور ہڈیوں والا جھنڈا دیکھ کر ماریا کے اوسان خطا ہو گئے۔ یہ بحری ڈاکو کا جہاز تھا۔ وہ بحری ڈاکو کسی کو معاف نہیں کرتے تھے۔ بے دریغ قتل عام کرنا ان کی عادت تھی۔ ماریا اگرچہ غائب تھی، وہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی، مگر اگر اسے تلوار مار دی جائے یا سمندر میں پھینک دیا جائے تو وہ ایک عام انسان کی طرح مر بھی سکتی تھی۔ پھر اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر بحری ڈاکو نے جہاز کو آگ لگا دی تو وہ کہاں جائے گی؟ سمندر میں چھلانگ لگائے گی۔ بحری ڈاکو کا جھنڈا جہاز پر امبر اور ناگ نے بھی دیکھ لیا تھا۔ اس جھنڈے کو دیکھ کر وہ تشویش میں آ گئے۔ امبر نے کہا، یہ تو سچ مچ بحری ڈاکو کا جہاز ہے۔ ماریا نے خوفزدہ ہو کر کہا، یہ تو بڑی بھاری مصیبت سر پر آ گئی ہے۔ ناگ بولا، کچھ بھی ہو، مصیبت سر پر آ گئی ہے، اب ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ ہم اپنے آپ کو ان بے رحم ڈاکو کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے۔ امبر نے کہا، انہیں قریب آ لینے دو، ہمارے جہاز پر 4 توپیں لگی ہیں، جن میں سے جہاز کے الٹنے میں 2 ٹوٹ گئی ہیں، باقی 2 توپوں سے ہم ڈاکو کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ناگ نے کہا، میرے خیال میں تو توپوں سے حملہ کرنا ہمیں مہنگا رہے گا، کیونکہ ڈاکو کے پاس لازمی طور پر توپیں زیادہ ہوں گی، پھر ہمیں توپ چلانے کا تجربہ بھی نہیں ہے، وہ ہمارے جہاز کو سمندر میں ڈبو دیں گے۔ ایسی صورت میں ہمارے لیے سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ہم ڈاکو کے جہاز پر جا کر پناہ حاصل کریں۔ ماریا نے پوچھا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناگ بولا، ہمیں اپنے طریقے سے ڈاکو کا مقابلہ کرنا چاہیے، ان کو یہاں تک آنے دیں اور خود چھپ جائیں، میں سانپ کے روپ میں آ کر حملے کے لیے تیار ہو جاؤں، ماریا کو کسی تہخانے میں چھپا دیا جائے اور امبر تلوار لے کر سامنے آ کر مقابلہ کرے۔ یہ تو مر ہی نہیں سکتا اور نہ زخمی ہو سکتا ہے، ممکن ہے ڈاکو پر اس کی کرامت کا اثر ہو جائے اور وہ بھاگ جائیں، پھر ماریا بھی چھپ کر ان پر حملہ کر کے انہیں بکھلا سکتی ہے۔ امبر نے کہا، تمہارا مطلب ہے گوریلا لڑائی لڑی جائے؟ ناگ بولا، بالکل، ہمیں گوریلا جنگ کرنی چاہیے، توپ چلانے کا تو نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ جو ہی ہم نے ایک توپ چلائی، ڈاکو
توپوں کے گولے چلا چلا کر ہمارے جہاز کے پرخچے اڑا دیں گے۔ وہ ہمیشہ یہی کیا کرتے ہیں۔ جس جہاز پر سے جنگ کا اعلان نہ ہو وہ اس پر چھلانگے لگا کر اسے لوٹ لیتے ہیں اور مسافروں کو قتل کر دیتے ہیں۔ ہمیں وہ لوٹ بھی نہیں سکتے، قتل بھی نہیں کر سکتے، تو پھر ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ امبر نے کہا تو پھر ہمیں گوریلا جنگ کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ ادھر گوریلا جنگ کی تیاریاں ہو رہی تھی اور دوسری طرف ڈاکو کا جہاز اس جہاز کے بہت قریب آ چکا تھا۔ ماریا ایک ایسی جگہ پر جا کر کھڑی ہوگی جہاں وہ ہجوم سے اور چلتی تلواروں سے محفوظ بھی تھی اور دشمن پر حملہ بھی کر سکتی تھی۔ ناگ نے فوراً جون بدل لی اور وہ سانپ بن گیا۔ سانپ بن کر وہ ایک ستون کے اوپر چڑھ گیا، یہاں سے وہ دشمن پر حملہ کر کے بڑی آسانی سے اس پر چڑھ کر اپنی جان بچا سکتا تھا۔ امبر نے تلوار کھینچ لی اور ایک جگہ کیبن کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا اور ڈاکو کے جہاز کو سمندر میں اپنے جہاز کے قریب آتے دیکھنے لگا۔ ڈاکو کے جہاز پر سروں پر نیلے پیلے رنگ کے رومال بندے ڈاکو صاف نظر آ رہے تھے، ان کے کانوں میں بالیاں دھوپ میں چمک رہی تھی اور وہ تلواریں لہرا رہے تھے۔ ڈاکو کا کپتان بھی تلوار لیے عرشے پر کھڑا تھا۔ امبر کے جہاز کے قریب آ کر انہوں نے رسے ڈال کر اپنے جہاز کو قریب کیا اور بڑی حیرانی سے امبر کے خالی جہاز کو تکنے لگے۔ وہ بڑے حیران تھے کہ یہ جہاز خالی کیوں ہے، اس کے مسافر کہاں چلے گئے، اس جہاز کے ملاح کہاں ہیں، کپتان کہاں ہے؟ قریب آ کر انہوں نے امبر کے جہاز پر چھلانگیں لگا دی۔ ڈاکو جہاز کے عرشے پر تلواریں لیے دندناتے پھرنے لگے۔ کپتان نے بھی عرشے پر چھلانگ لگا دی اور چیخ کر بولا، کپتان کو کیبن میں تلاش کرو، یہ جہاز سارے کا سارا خالی ہے، معلوم ہوتا ہے مسافر سارے کے سارے بیماری سے مر گئے ہیں۔ ڈاکو نے ایک ایک کیبن کی تلاشی لی، سارے جہاز کو دیکھا مگر ایک بھی انسان انہیں دکھائی نہ دیا۔ امبر نے اپنے آپ کو بڑی اچھی طرح چھپا لیا تھا۔ بھلا ڈاکو نے آ کر اس سے کہا، میں نے جہاز کا چپا چپا چھان مارا، مجھے کسی جگہ ایک بھی مسافر یا ملاح دکھائی نہیں دیا، سامان بھی بہت کم ہے، زیادہ تر مسافروں کے پرانے کپڑوں کی گٹھیاں بکھری پڑی ہیں، کچھ تجارتی سامان کی گانٹیں ہیں، اس کے سوائے جہاز پر کچھ نہیں۔ کپتان نے کہا، معلوم ہوتا ہے اس جہاز کے مسافر اور ملاح کو کسی دشمن کے جہاز والوں نے گرفتار کر لیا ہے، انہیں قیدی بنا کر لے گئے ہیں، مگر وہ سامان کیوں چھوڑ گئے؟ ایک ملاح نے کہا، جہاز کا ایک پہلو اوپر سے لے کر نیچے تک گیلا اور نمدار ہے جبکہ دوسرا پہلو خشک ہے، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پرسوں جو طوفان آیا تھا اس طوفان کی زرد میں آ کر یہ جہاز ایک طرف کو الٹ گیا ہوگا اور مسافر کشتیوں میں بیٹھ کر جانیں بچا کر بھاگ گئے ہوں گے، کیونکہ مجھے اس جہاز پر ایک بھی کشتی نظر نہیں آ رہی۔ کپتان کہکا لگا کر بولا، یہ بات بالکل ٹھیک لگتی ہے، شاباش، تم بڑے عقل مند ڈاکو ہو۔ اس جہاز کو لوٹ کر کیا کریں گے؟ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، میرا خیال اس جہاز کو آگ لگا دو۔ ملاح ڈاکو بولا، ٹھیک ہے، آگ لگا کر جلا دیتے ہیں، سمندر میں جب اسے آگ لگے گی تو بڑے مزے کا نظارہ ہوگا، سمندر میں جہاز کو جلتے دیکھ بہت دیر لگے گی۔ آگ کا سن کر امبر اور ناگ اور ماریا اپنے جگہوں پر کانپ اٹھے۔ آگ سے تو پھر سوائے امبر کے اور کوئی بھی نہیں بچ سکتا تھا، جہاز پر کوئی ٹوٹی پھوٹی کشتی بھی نہیں تھی جس پر بیٹھ کر وہ اپنی جان بچا سکتے، اور پھر اگر وہ کشتی پر سوار بھی ہو جاتے تو کیا بحری ڈاکو انہیں زندہ چھوڑ دیتے؟ انہوں نے مقابلے کا فیصلہ کر لیا، اس سے پہلے کہ ڈاکو جہاز کو آگ لگائیں انہوں نے گوریلا جنگ شروع کر دی۔ امبر نے اپنی ایک خاص قسم کی سیٹی بجا کر ماریا اور سانپ کو خبردار کیا۔ پہلا حملہ سانپ نے کیا، وہ چپکے سے ستون سے نیچے اترا اور جو ڈاکو پتھر جلا کر جہاز کو آگ لگانے کی کوشش کر رہا تھا اس آدمی کو پیچھے سے جا کر ڈس دیا۔ ڈاکو نے چیخ ماری اور گر کر نیلا پڑ گیا۔ سانپ! اس کے منہ سے سانپ کی آواز سن کر ڈاکو اس طرف لپکے مگر ناگ چھپ گیا۔ ڈاکو اسی وقت مر گیا۔ ایک ڈاکو ماریا کے قریب کھڑا تھا، ماریا نے پوری طاقت سے ایک ڈنڈا اس کی کھوپڑی پر مار دیا، ڈاکو چیخ مار کر گر پڑا۔ کپتان اس کی طرف لپکا، ماریا نے دوسرا ڈنڈا مار کر دوسرے ڈاکو کی کھوپڑی توڑ دی۔ اس کے بعد ماریا نے تیسرے ڈاکو کا سر پھوڑ دیا اور خود دوسری طرف ہٹ گئے۔ یکے بعد دیگرے تین ڈاکو کی موت سے کپتان بھی سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دشمن نظر نہیں آ رہا تھا اور ڈاکو مر رہے تھے۔ اس دوران میں سانپ نے دو اور ڈاکو پر حملہ کر کے انہیں ہلاک کر دیا تھا اور خود جہاز کے مستول کے اوپر جا کر آرام کرنے لگا۔ کپتان چکر کھا کر رہ گیا، اس نے اعلان کیا، جہاز کو آگ لگا دو، اس جہاز پر بدروحوں کا قبضہ ہے۔ ایک ڈاکو نے پتھر رگڑا ہی تھا کہ ماریا نے اسی کی تلوار کھینچ کر اس کا سر قلم کر دیا۔ کپتان حیران رہ گیا، اس کو کس نے قتل کر دیا؟ وہ گرایا اور اس نے غصے میں زمین پر وار مار کر توڑ دی۔ ماریا نے سوچا کہ کپتان کو بھی تھوڑا سا مزہ چکھانا چاہیے۔ وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی کپتان کے پاس آئی اور پیچھے سے اس نے کپتان کی گردن پر اس زور سے تلوار کا دستہ مارا کہ وہ چکرا کر گر پڑا، پھر ڈر کر اٹھ کر دور کھڑا ہو گیا۔ جہاز کو آگ لگا دو، اس پر بدروحوں کا سایہ ہے، آگ لگا دو۔ دوسرا ڈاکو آگ لگانے لگا تو ماریا نے اسے بھی قتل کر دیا، پھر گرج کر چڑیلوں جیسی آواز بنا کر بولی، اگر تم لوگوں نے جہاز کو آگ لگانے کی کوشش کی تو تم کو ایک ایک کر کے مار ڈالا جائے گا، ہمارے جہاز میں پھینک پھینک کر ڈبو دیا جائے گا، خبردار جہاز کو آگ لگانے کی ہمت نہ کرنا، ہمارے لیے یہی بہتر ہے کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، نہیں تو ہماری خیر نہیں۔ تان ڈاکو نے چونک کر آواز سنی اور کہکا لگا کر بولا، بدروح ہو، تم نے میرے 6-7 ساتھی مار دیے ہیں۔
तुम मेरे सामने आकर मेरा मुकाबला कर सकती हो जादू की तरह, किसी मर्द को मेरे पास भेज सकती हो मुझसे मुकाबला करे। वो जीत गया तो मैं ये जहाज छोड़ दूंगा, नहीं तो अपने सारे मल्लाह कत्ल करवा कर खुद भी कत्ल हो जाऊंगा, मगर शिकस्त कबूल करके वापस अपने जहाज पर नहीं जाऊंगा। मारिया सोच में पड़ गई। डाकू कप्तान बड़ा जिद्दी था, ये लोग ऐसे ही हुआ करते हैं। इसे मालूम था कि ये शख्स ऐसे कभी नहीं मानेगा। इसने सोचा अंबर को इसके मुकाबले में सामने आना चाहिए, वही एक शख्स था जो इस डाकू को शिकस्त दे सकता था। चुनाचे उसने कहा, सुन ऐ जालिम डाकू, मैं तुम्हारे मुकाबले पर अपने एक भाई को भेज रही हूँ, वो तुम्हें शिकस्त देगा और तुम पर साबित कर देगा कि वो तुमसे ज्यादा ताकतवर है और तुम्हें हलाक कर सकता है। फिर भी अगर तुम यहाँ से ना गए तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े उड़ा दिए जाएंगे। डाकू ने कहा, मैं तुम्हारे भाई से मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ, तुम इसे मेरे पास भेजो। मारिया वहाँ से निकलकर सीधी अंबर के पास गई। वो भी सामान के पीछे छुपा डाकू के कप्तान और मारिया की सारी गुफ्तगू सुन रहा था। मारिया ने सरगोशी से कहा, अंबर भाई अब तुम्हें मैदान में आ जाना चाहिए। अंबर ने कहा, मैं तैयार हूँ बहन मारिया। मारिया बोली, तो फिर सामने आ जा और डाकू के कप्तान को शिकस्त दो। मारिया वहाँ से परे हट गई और अंबर तलवार लेकर कप्तान के सामने आ गया। कप्तान डाकू ने अपने सामने एक दुबले पतले नौजवान को तलवार लहराते देखा, कहका लगा कर हंस पड़ा। नहीं लगा, ए बहतरू, ये किस बोने को तूने मेरे सामने पेश किया है? क्यों इसे मेरे हाथों से कत्ल करवाती है? इसे वापस बुला ले और किसी पहलवान को मेरे मुकाबले के लिए भेज, ये तो नाहक मेरे हाथों मारा जाएगा। मुझे इसकी जवानी पर तरस आता है। मारिया ने कहा, ए जालिम डाकू, ये शख्स तुझे तेरे गुनाहों और इंसानों पर जुल्म की सजा देने के लिए खुदा की तरफ से आया है। इसके वार से खौफ खा, ये तेरे बदन की बोटियां उड़ा देगा और तुम इसका एक बाल तक बीका न कर सकोगे। डाकू कप्तान ने एक कहका लगाया, हा हा हा, ये मुंह और मसूर की दाल, ले बेटा मेरा वार संभाल। डाकू ने अंबर पर पूरी ताकत से वार किया। वो एक बेहद चालाक तलवारबाज था, उसकी सारी जिंदगी तलवारबाजी में गुजरी थी। अंबर को अब तलवार चलाने की मशक नहीं रही थी, फिर भी उसने डाकू का वार रोक लिया। अब डाकू ने दूसरा वार किया। वो वैसे भी एक ऊंचा लंबा बारी बरकम डाकू कप्तान था। अंबर परे हट गया, वार लकड़ी के संदूक पर पड़ी और इसके 6 टुकड़े हो गए। डाकू कप्तान ने चीख कर कहा, मेरा वार संभाल अहमक लड़के। ये वार बड़ा खतरनाक और चालाकी का वार था। अंबर इससे बच न सका। तलवार सीधी अंबर की गर्दन पर पड़ी और इसे काटती हुई दूसरी तरफ निकल गई, मगर अंबर की गर्दन उसी जगह कायम रही। पहले तो कप्तान समझा कि जब अंबर हिलेगा तो गर्दन नीचे गिर पड़ेगी, मगर ऐसा भी न हुआ। वो हैरान परेशान रह गया, क्योंकि इसे अच्छी तरह मालूम था कि तलवार ने अंबर की गर्दन काटी थी। कप्तान ने दूसरी बार फिर भरपूर ताकत और चालाकी से हमला किया और इस दफा अंबर के सीने पर पूरी की पूरी तलवार घोंप दी, मगर अंबर को कुछ भी न हुआ, न खून निकला न जख्म हुआ। दूसरे डाकू भी दंग होकर रह गए। कप्तान भी हैरान हुआ कि ये माजरा क्या है। अंबर ने अभी तक कप्तान पर खुद हमला नहीं किया था, वो सिर्फ कप्तान पर अपनी खुफिया ताकत जाहिर करना चाहता था। जब इसकी करामत कप्तान डाकू पर जाहिर हो गई तो उसने हमला करके कप्तान के बाजू को शदीद जख्मी कर दिया। कप्तान के हाथ से तलवार गिर पड़ी। कप्तान को जख्मी होता देखकर सारे के सारे डाकू अंबर पर टूट पड़े, मगर वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। उन्होंने अंबर पर तलवारें बरसानी शुरू कर दी, मगर वही हुआ जो होना था। अंबर के जिस्म से खून का एक कतरा भी ना निकला और उसे कोई जख्म भी ना हुआ। तलवारें इसके जिस्म पर पड़ती और रबड़ की तरह इसके जिस्म हिल जाता। तो डाकू परेशान होकर परे हट गए थे। इस दौरान में अंबर का हर वार कारी पड़ रहा था। उसने 6-7 डाकू को हलाक करके रख दिया था। ये सूरत हाल बेहद शान कर देने वाली थी। दूसरी तरफ मारिया भी अपना काम किए जा रही थी और इसने भी डंडे मार मार कर 6-7 डाकू खोपड़ियां तोड़कर इन्हें मौत की नींद सुला दिया था। तान डाकू जिंदगी में पहली बार खौफजदा हुआ। वो दुश्मन का एक आदमी भी नहीं मार सका था और देखते ही देखते इसके 15-20 आदमी कट कर मर गए थे। अगर इसने लड़ाई जारी रखा तो एक एक करके इसके सारे के सारे डाकू हलाक हो सकते थे। उसने हाथ उठाकर कहा, मैं सुलह करता हूँ, जंग बंद कर दो। डाकू भी खौफजदा थे और लड़ाई बंद करने के बारे में सोच रहे थे। कप्तान के ऐलान के साथ ही वो पीछे हट गए। अंबर ने तलवार भी नियाम में डाल ली और आगे बढ़कर कप्तान की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुमने मेरी ताकत को आजमा लिया होगा। अब तुम्हें मालूम हो गया तुम और तुम्हारे सारे डाकू मेरे मुकाबले में किस कदर हकीर है। इस वक्त तुम मेरे रहमो करम पर हो। मैं अगर चाहूँ तो एक एक करके तुम सबको कत्ल कर दूं और तुम मेरे जिस्म पर एक मामूली सा जख्म भी नहीं लगा सकते। तुम अपनी शिकस्त को मानते हो? डाकू कप्तान ने बड़ी मुश्किल से हिचकिचाते हुए कहा, चलो ठीक है बरखुरदार, जीते हम हारे, हम वापस जा रहे हैं, मगर एक बात बता दो कि ये ताकत तुम में कहाँ से आ गई? अंबर ने कहा, तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी खुफिया ताकत का राज बताऊं। तुम एक डाकू हो जिसने हजारों बेगुनाहों का खून किया है। मैं तुम्हें उन बेगुनाहों के जुल्म की सजा भी देना चाहता हूँ और तुम्हारी सजा ये होगी, मैं तुम्हारे जहाज को आग लगा दूं। मारिया ने भी डांट कर कहा, हाँ हम इस तंगदिल डाकू के जहाज को आग लगा देंगे। अब कप्तान ने गिड़गिड़ा कर कहा, मैं वादा करता हूँ कि आइंदा कभी किसी मुसाफिर को तंग नहीं करूंगा, सिर्फ सरकारी गोदाम लूटूंगा, मुसाफिरों को कुछ नहीं कहूंगा। अंबर ने बुलंद आवाज से पूछा, इसका वादा कबूल कर लिया जाए? मारिया ने कहा, चलो इसे माफ कर दिया जाए, इसकी बात पर एतबार कर लिया जाए, मगर ए डाकू कप्तान एक बात याद रखना, तुम्हारे साथ साथ सफर करती रहूंगी। अगर
तुमने کسی جگہ مسافروں کو تنگ کیا یا ان کا سامان لوٹا تو یاد رکھنا میں اسی جگہ تمہارے جہاز کو آگ لگا دوں گی اور اسے ڈبو دوں گی۔ وہ کپتان نے وعدہ کرتے ہوئے کہا میں ایک بہادر آدمی ہوں اور بہادر اپنے وعدے پر ہمیشہ قائم رہتا ہے، میں آئندہ کبھی کسی بے گناہ کو تنگ نہیں کروں گا۔ ماریا اور امبر نے ڈاکو کپتان کو معاف کر دیا۔ پھر امبر نے کپتان کو جہاز کے طوفان میں گر کر لٹ جانے اور مسافروں کے کشتیوں میں سوار ہو کر بھاگ جانے کی ساری کہانی سنا ڈالی۔ اس سے پوچھا کہ وہ کہاں سفر کر رہے ہیں۔ ڈاکو کپتان نے اسے بتایا کہ اس وقت وہ جنوبی بحر الکاہل کی سمندروں میں ہیں اور اگر اسی طرح سفر کرتے رہے تو ایک روز جنوبی افریقہ کے ساحل پر پہنچ جائیں گے۔ گویا وہ جاپان کے سمندر سے بٹک گئے ہیں۔ کپتان اپنے جہاز کو لے کر چلا گیا۔ اب امبر نے جہاز کو کوشش کر کے کپتان کے مشورے کے مطابق دوبارہ جاپان کے سمندر کی طرف ڈال دیا۔ ان کے جہاز نے جاپان کی طرف سفر شروع کر دیا۔ ہوا کافی تیز تھی جس کی وجہ سے ان کے جہاز کی رفتار بھی تیز ہو گئی تھی۔ انہیں یقین تھا کہ اگر وہ اسی طرح سفر کرتے رہے تو ایک نہ ایک دن وہ اپنی منزل جاپان ضرور پہنچ جائیں گے۔ تو پیارے لسنرز، یہاں تک کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا کیونکہ آپ کی رائے میرے لیے بہت قیمتی ہے، اور پلیز مجھے سپورٹ کریے گا۔ ایپیسوڈ کا نیکسٹ پارٹ بہت جلد آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو جاؤں گی۔ تب تک اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔